کبھی کبھی زندگی ہمیں ایسے موڑ پر لا کر کھڑا کرتی ہے جہاں نہ جینے کا دل کرتا ہے نہ مرنے کی ہمت ہوتی ہے۔ آپ سانس تو لے رہے ہوتے ہیں لیکن اندر سے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ تکلیف تب ہوتی ہے جب وہ شخص جو آپ کی زندگی کا ساتھی ہو وہی آپ کا سب سے بڑا درد بن جائے۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی یہ کہانی بہت ہی زیادہ ایموشنل ہونے والی ہے، بیکاز یہ میری ایک ریلیٹیوز ہی ہیں، ایک سسٹر کہہ لیں آپ، ان کو ایک بہن ہے۔ یہ ان کی لائف کی سچی کہانی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں، اور ان کی لائف میں استغفر اللہ سے بہت بڑا میریکل ہوا ہے اور ان کی زندگی بدل گئی، ان کا شوہر ٹھیک ہو گیا، سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا تاکہ جو میری بہنیں آپ جیسی جو ہے وہ پریشان ہیں وہ بھی جو ہے وہ اس ویڈیو سے موٹیویشن حاصل کریں اور ان کی بھی جو ہے وہ لائف چینج ہو، ان کو بھی تھوڑا حوصلہ ملے۔ یہ کہانی ایک ایسی بہن کی جس نے 17 سال تک ایک ایسے رشتے کو نبھایا جہاں نہ محبت تھی، نہ عزت تھی، نہ سکون تھا، صرف آنسو ہی تھے، صرف دکھ تھا، ہر طرف دکھ، پریشانیاں اور ایک خاموش چیخ تھی۔ وہ بس بہن یہی کہتی تھی، میں ہر دن مرتی تھی اور کوئی دیکھنے والے نہیں تھا، کسی کو میری کوئی پرواہ، کوئی فکر نہیں تھی۔ لیکن پھر ایک دن صرف ایک عمل نے اس کی پوری زندگی بدل دی، اور وہ عمل تھا استغفر اللہ۔ وہ بہن کہتی ہیں کہ جب میری شادی ہوئی تو میں بھی ہر لڑکی کی طرح یہ خواب دیکھتی تھی، ایک ایسا شوہر جو میرا خیال رکھے، مجھے سمجھے، میری عزت کرے۔ لیکن شادی کے چند ہی دنوں بعد مجھے حقیقت کا اندازہ ہو گیا۔ میرا شوہر مجھ سے دور رہتا تھا، اس کو میری کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، نہ میری طرف دیکھتا تھا۔ میں خود سے سوال کرتی تھی، کیا میں اچھی نہیں ہوں؟ کیا مجھ میں کوئی کمی ہے؟ وقت گزرتا گیا لیکن حالات بہتر ہونے کے بجائے اور بدتر ہوتے گئے۔ اس سسٹر نے اتنی زیادہ پریشانیاں دیکھی کہ وہ مجھے یہ باتیں بتاتے ہوئے رو پڑی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے سسرال والے مجھے ہر وقت تنگ کرتے تھے، تانے دیتے تھے، ہر وقت تنقید کرتے تھے، تم کچھ نہیں کر سکتی، تم ہمارے گھر کے قابل نہیں ہو، یا وہ سارا گھر کا کام، کہتی ہیں کہ میں سارا گھر کا کام کرتی تھی، دن رات، صبح شام سارا کام کرتی تھی، میری ٹانگیں درد سے بھری ہوئی ہوتی تھی لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ بس سارے لڑائی جھگڑے کر کے یہی کہتے تھے کہ تم نے کیا کیا، تم تو کوئی کام ہی نہیں کرتی، سارا کام تو ہم کرتے ہیں۔ یہ جملے وہ کہتی ہیں کہ میرے دل میں تیر کی طرح لگتے تھے۔ وہ کہتی ہیں میں خاموش رہتی تھی، مجھے کسی کے سامنے جواب دینا نہیں آتا تھا، اگر میں دیتی تو کیا کرتی، میرا شوہر ہی جب میرا نہیں تھا۔ کیونکہ دیکھیں وہ کہتی ہیں کہ بیٹیوں کو سکھایا جاتا ہے کہ سسرال میں سب کچھ برداشت کرنا، لیکن سب سے زیادہ تکلیف اس کو تب ہوئی جب اس کا شوہر اس کے ساتھ نہ تھا۔ وہ کہتی کہ میرا شوہر میرے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا تھا، کبھی میرا دفاع نہیں کرتا تھا، اگر میں روتی تو وہ کہتا یہ تمہارا مسئلہ ہے، میں راتوں تم نے کام نہیں کرنا تو اور کس نے کرنا ہے۔ وہ کہتی تھی میں راتوں کو جاگ جاگ کر روتی تھی اور دل میں صرف ایک سوال ہوتا تھا، یا اللہ میں نے کیا گناہ کیا ہے۔ سال گزرتے گئے، 1 سال، 5 سال، 10 سال اور پھر 17 سال۔ 17 سال تک وہ کہتی ہے میں نے صرف دیکھا، میں اندر سے ختم ہو چکی تھی، مجھے لگتا تھا کہ شاید میری قسمت میں خوشی ہے ہی نہیں۔ ایک دن وہ کہتی ہے کہ میں نماز میں جو ہے وہ رو پڑی اور اس طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اتنی دعائیں کرتی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہیں، وہ مجھے کوئی رسپانس نہیں کر رہے۔ اسی دوران جو ہے اس نے یوٹیوب پہ جو ہے وہ ایک دن ویڈیو جو ہے وہ اوپن کی، سیف قریشی صاحب کی وہ ویڈیو تھی، اور ان سے میں بھی انسپائر ہو کے جو ہے وہ استغفر اللہ کرتی ہوں۔ الحمدللہ میری بھی زندگی بدلی ہے اور آپ لوگ بھی کریں گے، آپ لوگوں کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ وہ سسٹر بتاتی ہیں کہ میں نے وہ ویڈیو دیکھی اور وہ اس سے بہت زیادہ امپریس ہوئی، مجھے یقین تھا کہ میری زندگی بدلے گی۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے اسی دن سے شروع کیا، روزانہ 7000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتی تھی۔ شروع میں وہ بتاتی ہیں کہ بہت مشکل تھا، زبان تھک جاتی تھی، ذہن بھٹک جاتا تھا، کبھی کبھی دل کہتا تھا کہ اس سے کیا ہوگا، پتہ نہیں ہوگا یا نہیں، لیکن پھر بھی وہ خود سے کہتی تھی کہ اگر اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ چند دن بعد وہ کہتی ہیں کہ میں نے محسوس کیا میرا دل ہلکا ہونے لگا ہے، جو بوجھ میرے اندر تھا وہ کم ہونے لگا ہے، پہلے کی طرح ٹوٹ نہیں رہی ہوں، بلکہ مجھے اللہ سنبھال رہا ہے، بلکہ کوئی ہے میرا سہارا۔ انہیں ایسا لگتا تھا، وہ کہتی تھیں کہ میری دنیا میں جو ہے اللہ کے سوا کوئی میرا اپنا نہیں تھا، ہر کسی نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا میرے برے ٹائم میں۔ لیکن وہ کہتی ہیں سسٹر کہ
الحمدللہ اب میری زندگی بہت ہی زیادہ بہتر ہو چکی ہے صرف اور صرف استغفراللہ کی وجہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا جس سے مجھے حیران کر دیا۔ میرے شوہر نے پہلی بار میرے سے نرمی سے بات کی، انہوں نے میرا حال پوچھا، میں حیران رہ گئی تھی۔ میں نے سوچا یہ خواب تو نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ وہ بدلنے لگا، وہ میرا خیال رکھنے لگا، میری بات سننے لگا۔ وہی شخص جو کبھی میرے پاس بھی نہیں آتا تھا، میرے ساتھ بیٹھتا بھی نہیں تھا، میرا حال نہیں پوچھتا تھا، میری حفاظت، میری فکر کچھ بھی نہیں کرتا تھا، وہ میرا ساتھ دینے لگا۔ میں حیران تھی اور مجھے یقین تھا، 100% شور تھی میں کہ یہ استغفراللہ کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ صرف شوہر ہی نہیں بلکہ میرے سسرال والوں کا بھی رویہ بدل گیا۔ جو لوگ پہلے میرے ساتھ دشمنی کرتے تھے، سسرال میں رہ کر جو مجھے تانے دیتے تھے، وہ لوگ چپ ہو گئے تھے، جیسے اللہ کی طرف سے وہ لوگ خاموش ہو گئے ہیں۔ وہ لوگ مجھے تنگ کرنا چھوڑ گئے تھے، وہ نرمی سے بات کرتے تھے۔ وہ چاہے وہ میرے پیچھے اب بھی کچھ بھی سازشیں کرتے ہوں، لیکن وہ میرے سامنے بالکل صحیح ہیں۔ وہ میرے سے اچھے سے بات کرتے ہیں، میرے سے عزت کے ساتھ مجھے جو ہے وہ بلاتے ہیں، اور میں بہت خوش ہوں الحمدللہ۔ ایک رات وہ کہتی ہے میں سجدے میں گری اور میں نے رو کر کہا، یا اللہ میں نے تو صرف استغفراللہ پڑھا تھا، تو نے میری پوری زندگی بدل دی۔ تو دیکھیے ایک چھوٹا سا لفظ جسے آپ لوگ ایک استغفراللہ یہ چھوٹا سا لفظ جسے آپ لوگ جو ہے نا وہ بہت چھوٹا سا سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ اصل میں بہت ہی بڑی، بہت ہی زیادہ، بہت ہی اونچی فضیلت ہے اس کی۔ اگر آپ بھی کسی مشکل میں ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی راستہ نہیں ہے، تو یاد رکھیں سب کچھ بدل سکتا ہے۔ آپ کو بس صبر کرنا ہے، استغفار کو پکڑنا ہے، اور سچا یقین، سچی نیت ہونی چاہیے۔ دیکھیے آپ لوگوں نے جو ہے نا یہ نہیں کرنا کہ ہماری زندگی جو ہے وہ حالات جو ہیں وہ اگلے دن ہی بدل جائے استغفراللہ کرنے سے، نہیں۔ آپ لوگوں نے صبر رکھنا ہے، آہستہ آہستہ دن بدن آپ کی حالات میں بہتری آئے گی، پھر وہ بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ ابھی سے آج آپ شروع کریں اور کمنٹ میں لکھیں استغفراللہ، اور اگر آج کی سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں، اور میرے چینل کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگ جڑنا، میرے چینل پہ اچھے سارے کمنٹس کیا کریں۔ مجھے بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ کمنٹس کرتے ہیں، جب آپ کے کمنٹس پڑھتی ہوں، جب مجھے بتاتے ہیں، کوئی میری ویڈیو پر کمنٹ کرتا ہے مجھے بتاتا ہے کہ ہم استغفراللہ کرتے ہیں اس طرح، تو پھر مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ لٹرلی آپ لوگ یقین کریں، ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھیے گا، جزاک اللہ۔